بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دیسی ہیلتھ۔ مجھے اکثر ایسے کمنٹس آتے ہیں جس میں ویورز یہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بیرون ملک سے ہے اور ہم ایسی ادویات نہیں خرید سکتے، یا ہم آپ کی ادویات نہیں خرید سکتے، یا ایسا نسخہ بتایا جائے کہ جو ہماری مشکل اور پریشانی کو آسان کر دے۔ تو یہ نسخہ سب سے پہلے میں تمام ویورز کو بتاتا ہوں کہ یہ نسخہ کیا کرے گا۔ جن افراد کے عضو خاص میں وہ کسی وجہ سے عضو میں سختی تناؤ ختم ہو چکا ہو، عضو خاص میں ڈھیلا پن ہو اور اس کو دوبارہ سخت کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی سادہ لیکن ہزاروں نسخوں سے بھاری نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نسخہ آنے سے پہلے میں تمام ویورز سے گزارش کروں گا دیسی ہیلتھ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نسخہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد نسخہ استعمال کرنے سے پہلے کسی طبیب سے یا حکیم سے رابطہ کرنا چاہیں اور نسخے کے بارے میں معلومات لینا چاہیں تو وہ بھی لے لیں، یا ٹھنڈے مزاج کے۔ یا اس کے بعد اہم ترین 4 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جن لوگوں کو چریان یا احتلام کی شکایت ہے وہ لوگ اس نسخے کو استعمال نہیں۔ اس کے علاوہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی اس نسخے کو استعمال نہیں کر سکتے، باقی ہائی بلڈ پریشر والے اور تمام مزاج کے لوگ اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ نسخہ نہایت سادہ اور آسان ہے۔ اس میں صرف 2 چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 1 خشک ادرک جسے سنڈ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری چیز ہے شہد خالص۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اجزاء لینے ہیں۔ یہ اجزاء خالص ہونے چاہیے۔ جتنی بھی مقدار میں آپ دوا تیار کرنا چاہتے ہیں لے لیں، یا جتنے آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں آپ لے لیں، اور آپ 4 سے 5 گلے جو ہیں وہ آپ ادرک کے لے لیں، وہ آپ لے لیں۔ شہد کی چھوٹی بوتل آپ لے لیں، موجود ہیں یہ بھی اجزاء آپ کو سعودی عرب اور یورپ میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ یہ بھی لے کر آپ نسخہ بآسانی تیار کر سکتے ہیں۔ نسخہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مہنگے نسخے نہیں خرید سکتے، آپ اپنی خود سے ریسرچ کریں اور طب کے فائدے حاصل کریں اور طب کا علم حاصل کریں۔ سب سے پہلا کام نسخہ کی تیاری ہے۔ اس میں جو نسخہ آپ نے تیار کرنا ہے اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ 4 سے 5 دانے خشک ادرک کے آپ لے لیں۔ اس کے بعد چاہیں تو گرائنڈر میں یا ہاتھ کی کھرل سے اسے کھرل کریں، ہاتھ سے باریک صفوف تیار کر لیں۔ جب صفوف تیار ہو جائے تو اسے اپنی پاس محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد آپ اس صفوف میں سے 1 چمچ لے لینا ہے، یا اتنی مقدار آپ نے لے لینی ہے جتنی عضو خاص پر لیپ ہو سکے۔ چاہیں تو آدھا چمچ لے لیں، چاہے تو اسے مکمل چمچ لے لیں۔ صفوف میں سے نکال کر رکھ دیں۔ اس میں 1 چمچ شہد خالص، چھوٹی مکھی بڑی مکھی یا بیری کا ہو لیکن ہونا خالص چاہیے، شہد اس میں مکس کر لیں۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک گاڑھا قوام تیار ہو جائے گا اور چمک چپکنا شروع ہو جائے گا۔ جب قوام تیار ہو جائے تو بس یہ آپ کی دوا تیار ہے۔ اب آپ نے اس دوا کو تیار کیسے کرنا ہے، اس کے استعمال سے پہلے چند احتیاطی تدبیریں جن کو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور بہت ضروری ہے، پہلے آپ انہیں سن لیجئے۔ سب سے پہلا کام آپ نے عضو خاص کو اطراف اور اچھی طرح سے نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد آپ نے کسی تولیے ٹاول سے اچھی طرح خشک کر لینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے اس دوا کو سونے سے قبل اچھی طرح اطراف میں لگا کر لیپ کر کے اس کے اوپر گرم پٹی اگر لپیٹنا چاہتے ہیں تو لپیٹ لیں، نہیں تو اسے ہوا سے بچانا ہے، نہیں تو اسے ہوا نہ لگے۔ لیپ کرنے کے بعد آپ سو جائیں۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ عضو خاص کو نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے۔ یاد رہے کہ یہ نسخہ جلن تھوڑی سی کرے گا، جلن تھوڑی برداشت کرنی پڑے گی۔ اگر پانسی یا دانے نکل آتے ہیں تو نسخے کو استعمال کرنا بند کر دیں، کیونکہ ہر مرد کی جلد کیسی بھی ہو، جن افراد کی جلد حساس ہے وہ ایک بار یہ استعمال سے انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جلن کرنے کے بعد انہیں دانے یا پانسی نکل رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نسخہ روکنے کے بعد جب یہ دانے پانسیاں نکل رہی ہیں تو آپ نے اپنے وضو پہ ناریل کا تیل استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اپنے وضو پر
استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ناریل کا تیل مالش نہیں کرنی، صرف اس کا لیپ کرنا ہے۔ اگر نہیں نکلتی تو اس نسخے کا متواتر 15 یوم یا 20 یوم استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ انتہائی حیرت انگیز نتائج دیکھیں گے۔ اس میں آپ کے عضو خاص میں تناؤ، سختی مضبوط پیدا ہو جائے گی، اور جن افراد کے عضو میں ڈھیلا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، عضو میں ٹیڑھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ نسخہ گرمائش پیدا کرتا ہے اور نفس کی رگوں کو کھولتا ہے۔ یہ نسخہ تمام مزاج کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو احتیاطی تدبیریں اور جس طرح تیاری بتائی گئی ہے اسی طرح اس نسخے کو تیار کیجیے۔ چاہے تو ریسرچ بھی کر سکتے ہیں اور طبیب سے مشورے کے بعد یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ امید یہ ہے آپ کو یہ نسخہ اچھا لگا ہوگا۔ دیکھتے رہیے دیسی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔